بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، اور آپ کی یاد سے آباد ہو دل میرا، آپ کی یاد سے آباد ہو دل میرا۔ بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور ان کے ہو جاؤں تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو۔ اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں۔ اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔
کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اور آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک تنا تھا کھجور کا، آقا کریم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے، جو کہ مسجد کے ستونوں میں سے تھا۔ جیسے مسجد کے ستون ہوتے ہیں نا، تو وہ کھجور کا تنا اس کے ستون بنے ہوتے تھے۔ جو پہلے زمانے میں گھر بنتے تھے نا، تو تب اس طرح کے ستون نہیں ہوتے تھے جیسے اب میٹیریل کے بنتے ہیں، تب لکڑی کے وہ نیچے ستون کھڑے کیے ہوتے تھے اور چھت کو اس نے ٹیک دی ہوتی تھی۔ آج بھی اگر کہیں لینٹر ڈال رہا ہو نا، تو لکڑی کے نیچے سے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں، تو اس کو نیچے ڈنڈے ہوتے ہیں آلموسٹ، ان کو نیچے نا اس کے کھڑا کیا جاتا ہے جب لینٹر وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو ٹیک سہارا دینے کے لیے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں جب چھت ڈلتے تھے تو نیچے ٹیک لگی ہوتی تھی جس کو ستون کا انعام دیا جاتا تھا، بالکل وہ ستون کا ہی کام کرتے تھے، اور نیچے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور چھت کو ساتھ سہارا دیا جاتا تھا تاکہ وہ گرے نہ، یہ والا کام کرتے تھے، تو ان کو ستون ہی بولتے تھے، وہ ستون والا ہی کام کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ جب آپ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی خود تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی پہلے جگہ خریدی، تو پھر آپ نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج بھی موجود ہے مسجد نبوی شریف مدینہ المنورہ میں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حصہ لیا، خود تاجدار کائنات نے رحمت فرمائی، نگاہ کرم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس مسجد کی تعمیر میں بذات خود شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جو چھت ڈلا، روایات میں بھی آتا ہے کہ وہ کھجور کا چھت تھا، تو نیچے تنے جو تھے ان کا سہارا دیا گیا تھا، ان سے ایز این ستون کام لیا گیا۔ تو ایک کھجور کا ستون تھا، تنا تھا، ستون کی طرح ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اب پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ گر ہوئے۔ اچھا، مدینہ شریف میں ایک عورت تھی بڑھیا، اس کے بیٹے نے یہ لکڑی والا کام شروع کیا، اس عورت نے اپنے بچے سے کہا کہ ممبر بناؤ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جب وہ تیار ہوا تو وہ لے کے آئی، تو اس نے عرض کی تھی آقا آپ اس پہ تشریف فرما ہو کہ خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ تو جب وہ ممبر آ گیا مسجد نبوی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب جو کھجور کا تنا تھا نا، اس کے ساتھ پہلے ٹیک لگتی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، تو جس تنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے نا، وہ رونے لگا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے نا ممبر پہ، تو جس کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے نا، وہ رونے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو پکڑا اور اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ کھجور کا تنا جس کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب منبر بنوایا گیا آپ کے لیے تو منبر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ جو کھجور کا تنا تھا نا وہ تو اونچی اونچی رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو آپ نے اس کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ کھجور کا تنا تھا۔ یہ عشق مصطفیٰ اس نے بھی حضور سے عشق کیا ہے۔ پتھر حضور کے عاشق ہیں۔ آج بھی مسجد مدینہ شریف میں احد کا پہاڑ ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے۔ اچھا، پتھر بھی جس ہستی پہ عاشق ہوں، کس مقام کی مالک ہے وہ ذات گرامی، وہی محبوب خدا ہو سکتے ہیں، وہ محبوب خدا ہی ہو سکتے ہیں جن سے بے جان چیزیں بھی محبت کریں۔ پہاڑ اور پتھر حضور سے عشق کرتے ہیں۔ یہ کھجور کا تنا، یہ انسان نہیں ہے، کھجور کا تنا جس سے آقا تنا وہ درخت نہیں تھا، وہ تنا تھا جو ایسے ستون کام کر رہا تھا۔ درخت بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ درخت پھولتا ہے، پھلتا ہے، اس کو پھل لگتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، لیکن تنا ہوتا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھل نہیں لگتا، اس کو پانی نہیں دیا جاتا۔ اس کھجور کے تنے سے ایز اے ستون کام لیا جا رہا تھا، پلر وہ کام کر رہا تھا، لیکن آقا کونین جسٹ اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تو اس تنے کو بھی حضور سے عشق تھا اور آقا کریم کے وہ لمس محسوس کرتا تھا۔ ہر شے حضور کی عاشق ہے، ہر شے کو حضور سے محبت ہے، چونکہ حضور ہر ایک کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ رونے لگا۔ اچھا، وہ رویا کیسے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ روتے تو انسان ہے، وہ کیسے رویا؟ یہاں تک کہ اس کی آوازیں پوری مسجد میں سنائی دی۔ تو معجزہ سرور کونین کے یہ ہے محبوب خدا، فخر انبیاء، جانے جہان کائنات ہے یہ ہستی۔ آقا کریم جانے جہان کائنات ہیں، یہ فخر انسانیت، یہ جانے جہان کائنات ہیں، یہ جانے جہان، یہ پوری جہان کی جان ہے حضور۔ آپ نے اس کو سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ جیسے آپ بچہ کوئی روئے نا، اب میں غیر تشبیہ مثال دے رہی ہوں، تو ماں پھر اس کو سینے سے لگائے تو پھر وہ سسکیاں لیتا ہے، یوں ہچکیاں لیتا ہے، سسکی بھرتا ہے، پھر وہ آہستہ اس کی لاؤڈ جو رونے کی آواز ہوتی ہے نا، چلانے والی، وہ کم ہوتی جاتی ہے، جیسے اس کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ سہارا دے لیا۔ وہ ماں کی جیسے ہاتھ سر پہ آئے گا تو وہ اس کو محبت محسوس ہوتی ہے نا، تو وہ محبت کی وجہ سے پھر وہ سسکیوں پہ آتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ ستون جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے، آپ نے جا کے اس کو سینے سے لگایا تو وہ سسکیاں لینے لگا۔ روایات میں ملتا ہے سرکار نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا، چپ کر گیا۔ اس کے رونے کی آواز پورے صحابہ کرام نے مسجد نبی میں سنی۔ آج بھی وہ موجود ہے دوستو۔ آج اس ستون کا نام ستون حنانہ ہے، ستون حنانہ ہے۔ آپ جب بھی جائیں نا مدینہ شریف، حصوص ریاض الجنہ، تو آج بھی وہ ستون حنانہ موجود ہے۔ یہ ستون حضور کی پشت مبارک کے بوسے لیتا۔ کیوں رویا؟ یہ سرکار کی پشت مبارک کے بوسے لیا کرتا تھا، اس سے حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو زاروں قطار رونے لگا۔ دوستو، یہ آہستہ نہیں رویا، اس کی آواز پوری مسجد میں سنائی دی پوری۔ اور یہ مشکات شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، بخاری شریف میں یہ آیا ہے کہ جتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے مسجد نبی میں، سب نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ یہ اونچی آواز سے رو رہا تھا، یہ فخر انبیاء کی پشت کے بوسے لیتا تھا۔ آج وہ اس کو نہیں، سرکار کی پشت مبارک نہیں تھی تو وہ رونے لگا۔ اچھا، بے جان حضور سے اتنی محبت کر سکتے ہیں، انسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور امت مصطفیٰ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں نہیں حضور سے محبت کرتے؟ ہم ان کی جدائی میں کیوں نہیں تڑپ سکتے؟ ہم کیوں نہیں روتے؟ ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ہم بے چین کیوں نہیں ان کی محبت میں، ان کے عشق میں؟
ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو انہوں نے صاف کہا ہوا ہے نا کہ میرے امتی ہیں آپ لوگ، تو میرے ہیں، امتی امتی۔ جب آقا کریم تشریف لائے تب بھی آپ کا یہی ارشاد گرامی تھا، یا رب حبل امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب سرور کونین اس دنیا سے تشریف لے کے ظاہراً گئے تب بھی آپ کی زبان پہ یہی لفظ مبارک تھے کہ یا رب حبل امتی۔ غار حرا کی چوٹیوں پہ، میدان بدر میں، احد میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، مدینہ میں، مکہ میں، جگہ جگہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ، ایون کہ معراج کی رات 27 رجب کو حضور کی معراج شریف ہے، اور معراج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار کا یہی بات ہوئی تھی، یہی مطالبہ تھا کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ جو نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرے، اس امت کو کیوں نہیں حضور سے محبت؟ سب کی بات نہیں کر رہی، الحمدللہ حضور کے بہت زیادہ بہت بڑے بڑے عظیم عاشق گزرے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، لیکن جو نہیں ہیں ان سے گزارش کروں گی، عشق کرنا ہے تو سرور انبیاء سے کرو۔ عشق ہم پیاری شاہ سے کرتے ہیں نا، حضور سے سونا کوئی نہیں رب نے بنایا۔ ہم اس سے عشق کرتے ہیں جس کا عہدہ بڑا ہو، حضور سے بڑا عہدہ کائنات نہیں، زمینوں آسمانوں پہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم اس سے عشق کرتے ہیں نا کہ جس کی عزت اچھی خاصی ہو، تو حضور سے زیادہ عزت والا کائنات میں آپ کو نہیں مل سکتا، نہ کوئی حسن میں، نہ کوئی جمال میں، نہ کوئی کمال میں، نہ سیرت میں، نہ اخلاق میں۔